لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد میں کیمیائی فیکٹری میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 20 قیمتی جانوں کے ضیاع پر، بالخصوص کم سن بچوں کی اموات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتی ہے اور تحریک لبیک پاکستان شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتی ہے۔ اور انتہائی قابل افسوس امر یہ ہے کہ علاقہ مکینوں کی طرف سے متعدد بار فیکٹری کے حوالے سے لاحق خطرات کے متعلق انتظامیہ کو شکایت کی گئی، اس کے باوجود اس کا کوئی تدارک نہ ہو سکا اور یہ بدترین انتظامی نااہلی کی واضح مثال ہے۔ قاتل اعلی مریم نواز کی پنجاب حکومت نے سیاسی انتقام اور فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے صوبے کی انتظامیہ کو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف سرگرم کر رکھا ہے۔ روزانہ چادر چادرداری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، خواتین کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ عوام کے تحفظ اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناجائز حکومت ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ بدقسمتی سے ایسی صورتحال میں ایسے واقعات تو وقوع پذیر ہوں گے۔ مزید یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز، عہدیداران اور کارکنان سے لا تعلقی کروانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیز کے ذریعے دھمکیاں دینے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ حکومتی ادارے ہوش کے ناخن لیں، یہ طرز عمل عوام میں ان کے لیے نفرت پیدا کرے گا۔ نون لیگ اور اس کی حکومت تو پہلے ہی عوام میں بے حد غیر مقبول ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر جاری مسلسل حملوں نے امت مسلمہ کے رنج و غم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ میرا سوال ہے ان بے حس اور بے ضمیر حکمرانوں سے جو غزہ میں جنگ بندی کے شادیانے بجا رہے تھے، اور اب وہ کیوں خاموش ہیں اور کیوں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ حال ہی میں اقوام متحدہ میں غزہ کے متعلق پیش کی جانے والی امریکی قرارداد کے حق میں ناجائز حکومت کی طرف سے دیے جانے والے ووٹ کے بعد اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ پاکستانی حکمران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ فلسطینی عوام کے خون اور حقوق کا سودا کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز ملتان میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے اعلان کردہ غزہ یکجہتی کانفرنس کو پنجاب حکومت کی طرف سے طاقت کے زور پر منعقد نہیں ہونے دیا گیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ وہ مرد آہن ہیں کہ جو اپنی جان پر کھیل کر فلسطین اور غزہ تک پہنچے، وہاں گرفتاری بھی دی اور وہاں بھی اپنی جرت کا مظاہرہ کیا، تو ان کے خلاف ہونے والے اس عمل کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ قاتل اعلی مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر پورے صوبے میں ان کی مرضی کے خلاف فلسطین سے اظہار یکجہتی کو جرم بنا دیا گیا ہے۔ کیا حکومت کی مرضی اور اشارے کے بغیر کوئی مسلمان فلسطین کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا؟ یہ تو ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ مریم نواز وفاقی حکومت پر قابض اپنے چچا شہباز شریف کی طرح کھل کر اسرائیل نوازی پر اتر آئی ہے۔ رہی بات ملک کے اندرونی معاملات کی، تو سنیں اس ناجائز حکومت نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ اب ان کی اپنی وزارت خزانہ IMF کو جمع کروائی جانے والی رپورٹ میں اقرار کر چکی ہے کہ حکومت اور بیوروکریسی کی طرف سے کی جانے والی کرپشن اور مالی بدعنوانی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے خاتمے سے ملک کی GDP میں 5 سے 6% اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرپشن نہ ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ خود نون لیگ ہے۔ نون لیگ کے وزراء اور اسمبلی اراکین کی اکثریت عوامی مینڈیٹ کی بجائے دھاندلی کے بل بوتے پر اقتدار میں آئی ہے۔ ایسے لوگوں کا واحد مقصد مالی بدعنوانی کر کے اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کرنا ہے، نہ کہ عوام کی خدمت۔ اور یہ بلا عوام کی خدمت کیوں کریں گے جب عوام نے انہیں ووٹ دینا گوارا ہی نہیں کیا؟ اور دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ گر کر تباہ ہوا، اس سے بھارتی افواج بالخصوص ان کی فضائیہ کا
غیر پیشہ ورانہ اور ناقص تربیت یافتہ نظام آشکارا ہوا ہے۔ بھارت کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، اور اگر بھارت نے ایک دفعہ پھر نام نہاد آپریشن سندور کے تحت حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کی تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی انشاءاللہ۔ بھارت کے خلاف جنگ کی صورت میں پہلے کی طرح پوری قوم خصوصاً تحریک لبیک پاکستان افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، چاہے وہ پاکستان کی سرحدیں ہوں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنایا تھا، اور ہم ہی ان کے اصل وارث ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے۔ جیسے پہلے پوری قوم بنیان مرصوص بن کر بھارت کے مکروہ عزائم کو ناکام بنا چکی ہے، ویسے ہی مستقبل میں بھی بھارت کو بدترین شکست دی جائے گی انشاءاللہ۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔